اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، درس قرآن میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق چند اہم باتیں سماعت کرنی ہیں کہ اس کا ٹرانسلیٹ یعنی ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اسے تلاوت سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں اور اس کے الفاظ کیا کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اسے کیوں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے پڑھنے کی وجہ سماعت فرمائیں تو اللہ رب العزت کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ چاہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ میں نکالے ہوئے شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم ربی ہے، رب کا حکم ہے کہ تم جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان دین کا اس پر عمل بھی رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت بھی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ یہ انسان کی ناپاکی کو، گندگی کو دور کر کے انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طریقے سے اعوذ باللہ پڑھنے سے زبان کی گندگی اور ناپاکی دور ہوتی ہے اور یہ اعوذ باللہ زبان کو قابل تلاوت بناتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ بڑی عالیشان اور بڑی بارگاہ ہے، تو جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اس کا ادب و احترام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہم کسی دنیا دار کے دروازے پر جاتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے عالی مرتبت ہے، تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے قبل ہم اجازت لیتے ہیں، اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہم اجازت حاصل کرتے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونا چاہ رہے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا مقدس کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ پڑھنا گویا کہ اللہ رب العزت سے پڑھنے کی اجازت لینا ہے۔ اور بھی اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن، سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اتنی بڑی بارگاہ سے پناہ لی جاتی ہے، اتنی بڑی بارگاہ سے مدد لی جاتی ہے۔ دشمن چھوٹا ہوتا ہے تو مدد چھوٹے سے لی جاتی ہے، دشمن بڑا ہوتا ہے تو مدد بڑے سے لی جاتی ہے۔ تو شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت لعین ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ایسے لعین دشمن، ایسے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی بارگاہ کی ضرورت ہے جو بارگاہ عالی شان والی ہو، جو بارگاہ بڑی بارگاہ ہو، اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہ ہو، جو بارگاہ ایسی ہو جو قادر مطلق ہو، جو حی ہو، قیوم ہو، ایسی عظیم بارگاہ کی ہمیں مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو اسی لیے ہم اعوذ باللہ کو پڑھتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن، اور سب سے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں بڑی بارگاہ کی مدد کی ضرورت ہے، بڑی بارگاہ کی امداد اور اس کی جو ہے پناہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم گویا کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دشمن سے محفوظ رکھے۔
اور اسلامی بھائیوں، اس کی بہت سی وجوہات، بہت سی وجہیں علماء نے تفسیر میں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے بندہ رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتا ہے، انکساری پیش کرتا ہے۔ پروردگار عالم، میں ناچیز ہوں، میں ادنا ہوں، میں عاجز ہوں، اور تو خالق کل ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ لعین شیطان ہے جو روک دیتا ہے، جو تیری بارگاہ میں آنے سے مجھے روکتا ہے۔ یہ میرا دشمن ہے۔ پروردگار عالم، تو مجھے اس دشمن سے بچا لے اور اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ تو حضرات محترم، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، یہ ایسی عظیم جو ہے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو بندے کو تاریخ دنیا اور وصل مولا کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور حضرات محترم، بندہ خلق کو چھوڑ کر خالق سے جا ملتا ہے۔ اسی کی برکت سے، اسی کے سبب بندہ خلق سے دور ہو جاتا ہے اور خالق سے جا ملتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، اس کے اور بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں، مختصر یہی سماعت فرمائیں کہ تعوذ بہت اہم، بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کے الفاظ کے متعلق احناف کا مذہب تو یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھا جائے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تعوذ کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حضرت امام ثوری اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک کچھ اور بھی الفاظ ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ هو السمیع العلیم، اور دیگر ائمہ کے نزدیک مختلف الفاظ سے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کی پناہ مانگنے کے طور طریقے ہیں۔ لیکن احناف کا کہنا یہ ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی الفاظ زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ قرآن کریم میں انہی الفاظ کے ذریعے مدد مانگنے کو کہا گیا ہے، انہی الفاظ کے ذریعے شیطان سے بچنے، اللہ کی پناہ میں آنے کو کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس کی فضیلت کے متعلق بہت زیادہ احادیث کریمہ وارد ہوئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غصے میں لال تال تھا، منہ سے جھاگ ڈال رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس سے یہ غصہ اور یہ جلال دور فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، غصہ دور ہو جاتا ہے۔ کوئی غصے میں ہو، غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بندہ رات کو 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر سوئے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو پوری رات بندے کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بندہ اگر سچے دل سے اعوذ باللہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 300 پردے حائل کر دے گا، یعنی اس کو جہنم سے بہت دور کر دے گا۔ حضرات محترم، اور بہت سے احادیث مبارکہ میں اعوذ باللہ کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں، اور جو ہے اس کے متعلق کافی الفاظ بھی آئے ہیں بدل کر۔ تو اسلامی بھائیو، ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں اعوذ باللہ
پڑھتے رہنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتے رہنا چاہیے، رب سے محبت کرتے رہنا چاہیے اور حضرات محترم شریعت مطہرہ کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ آپ کو اس قسم کی مزید بھی ویڈیوز سے آگاہ کرتے رہیں گے، ایسی معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کو یہ معلومات پسند آئیں، اور اگر یہ معلومات پسند نہیں آئیں تو ان کی وجوہات کیا تھیں، اور اگر پسند آئی ہیں تو ان معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ ہمیں بھی قیامت کی تیاری کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔